اگر احتیاط کو نہیں برتا گیا تو آنے والے دنوں میں بھی لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے. تو آپ کی جانب سے کیا پیغام ہے عوام کے نام کے، کس طرح سے رہیں اور کس طرح سے اپنے آپ کی حفاظت کریں؟ ابھی ہمارے اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکٹرز اور جو اس میں تجربہ رکھتے ہیں، ان کے خیالات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ہمارے ملک میں نہیں، ہمارے ملک کے علاوہ دوسرے ملکوں میں اومیکرن اس طرح کا ایک وائرس جو کرونا ہی کی ایک شکل ہے، وہ اب ایک دوسری شکل میں آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے حالات بہت اب نارمل ہیں. تو وہاں لاک ڈاؤن اور اس طرح کی کیفیت پائی جا رہی ہے. تو ایسے میں ہمارے ملک کے تمام احباب اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، جیسا کہ ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا احتیاط برتیں اور زیادہ مجمع میں نہ جائیں اور دوری بنائے رکھیں. اور جو ڈاکٹرز پہلے سے کہتے آ رہے ہیں، اگر ان باتوں پہ ہم عمل کر لیتے ہیں تو اس سے ہم اپنے آپ کو بھی بچا پائیں گے اور دوسروں کو بھی اس میں مبتلا ہونے سے بچا پائیں گے. چونکہ سیکنڈ جب آیا دور، اس وقت بھی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اتنا زیادہ اثر نہیں کرے گا، لوگ خواہ ڈر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. تو اس میں احتیاط نہیں دیکھا گیا، جس کی وجہ سے ہم نے بہت سارے اپنوں کو کھو دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر ہم جائزہ لیں گے اور شریعت کی روح سے دیکھیں گے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جہاں وبا ہو تو ہم کو وہاں جانے سے منع کیا گیا ہے. جہاں وبا ہو تو وہاں کے لوگوں سے کہا گیا کہ دوسری جگہوں میں نہ جائیں بلکہ وہیں رہیں. تو ان حالات میں ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے غیر ملکوں کا سفر نہ کریں، اور اسی طرح اگر اپنے ملک میں بھی بہت ضروری ہو تو جب جا کے سفر کریں، ورنہ چونکہ ادھر ادھر گھومتے رہنا، بیکار کے کاموں میں ہم نہ پڑیں. اور حتی الامکان اگر ہم احتیاط برت لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچا کے رکھ لیتے ہیں کہ جیسے غیر ضروری مصافحے کرنا یا معانقہ کرنا یا بہت سارے مجمع میں بیٹھے رہنا. اگر کوئی ہم کو معمولی سی بخار آ گئی تو اس کو ہم نظر انداز کر کے بس ایسے ہی رہ جانا کہ چلو چلتا رہے گا، میڈیکل سے ایک چھوٹی سی دوائی لے لیا اور اسے ہم نے کھا لیا، سمجھ گئے کہ بخار آتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے. تو ان ساری چیزوں میں ایک ہر مسلمان کو چاہیے اور ہر ایک انسان کو چاہیے کہ احتیاط برتیں تاکہ اپنے آپ کو بھی اس بیماری سے بچا سکیں. اور یہ متعدی بیماریاں ہونے کے بارے میں بھی ڈاکٹرز نے اور اس کے ماہرین نے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے. تو یہ پھیلنے والی بیماریاں ہیں، تو اس سے ہم اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی ہم اپنے بچا سکیں گے. تو اس لیے میری خاص گزارش ہے تمام مسلمانوں سے اور تمام انسانوں سے، لوگوں سے، کہ ڈاکٹرز جس طرح سے کر رہے ہیں اس کو ہم نظر انداز نہ کریں. جب دوسرا وے آیا، ہماری حکومت نے بھی باہر سے آنے والی فلڈسوں کے سلسلے میں کوئی اتنا زیادہ احتیاط نہیں برتا، چھوڑ دیا کہ جو آ رہے ہیں آئیں، جو جائیں تو جائیں. پھر اس کے بعد میں جب پریشانی آئی تو احساس ہوا کہ ہم سے بھول ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی. تو اس وجہ سے میں احباب سے کہنا چاہوں گا، حکومت کرے نہ کرے لیکن ہم اپنا فرض ادا کرتے ہوئے احتیاط برت لیں تو بہت مناسب ہوگا. مولانا اور ایک نظر میں آئے گورنمنٹ کی طرف سے کہ پہلے ابھی بیچ میں چھوٹ دی گئی تھی ماسک کے لیے، ابھی ماسک کے لیے کمپلسری کر دیا ہے اور کئی سارے لوگوں کو فائن بھی لگ رہا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا؟ کیونکہ جو بھی ملکی قوانین ہوتے ہیں ماسک پہننے کے سلسلے میں، جیسا آپ نے کہا چند دنوں تک وہ اتنا زیادہ کمپلسری نہیں سمجھا جا رہا تھا، لوگ بغیر ماسک بھی جا رہے تھے تو وہاں اتنی زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہو رہی تھی، فائن بھی نہیں لیا جا رہا تھا. پھر اب اومیکرن کے پھیلاؤ کی باتیں جب آئی ہیں دوسرے ملکوں میں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، اللہ کرے کہ یہ نہ ہی آئے، بہت اچھا ہوگا. وہاں میرے پاس بہت سارے احباب آ کے کہتے ہیں کہ حضرت لاک ڈاؤن پڑھنے کی باتیں کڑا میڈیا میں آ رہی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ جبکہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے صاف طور پر یہ اعلان کر دیا کہ نہ کوئی لاک ڈاؤن ہوگا اور نہ اسکول بند ہوں گے، اسکول بھی چلتے رہیں گے. ہم کو احتیاط کرنا ہے بس، جیسا وزیر اعلیٰ نے کہا ہے. البتہ ابھی جو نیا پھر طریقے سے امپلیمنٹ کیا گیا ہے کہ آپ ماسک پہن کر ہی باہر، تو ان تمام قوانین پہ عمل کر لیتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بھی اچھا ہی ہے اور حکومت نے جو قانون بنایا اس پر عمل کرنا بھی ہو جائے گا. زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بے احتیاطی برتتے ہیں، زیادہ کیئر نہیں کرتے، زیادہ احتیاط نہیں کرتے. تو ہر بار پہلے جو لاک ڈاؤن ہوا تھا تب بھی مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، دوسری بار میں بھی.
तो हालात ऐसे ना बनाएं कि मुसलमान नशा ना बने। तो क्या पैगाम है आपको, ख़ासकर उन नौजवानों के लिए और बच्चों के लिए, किस तरह अपने बच्चों की हिफाजत? बाज़ अहबाब ये समझते हैं कि तवक्कुल है, हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं, चलो जो भी होगा देख लिया जाएगा। मैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने इस वक्त रखना चाहूँगा कि एक साहब आए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको देखते ही समझ गए कि बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछ लिया कि भाई तुम्हारा ऊँट कहाँ है, सवारी कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि मैंने खुला छोड़ दिया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तवक्कुल ये नहीं है कि आप खुला छोड़ दें और अल्लाह पे भरोसा रख लें कि अल्लाह हमारे ऊँट की हिफाजत करेगा। तवक्कुल ये है कि पहले रस्सी से आप अपने ऊँट को बांध दें, फिर उसके बाद अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें। तो इसी तरह हम पहले एहतियात कर लें, फिर अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें। ये होता है तवक्कुल। तो इस पर हमको अमल करना चाहिए।